وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياي فاتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو کوئی صدمہ پہنچے اور طبیعت غمزدہ ہو تو کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ جس ماں کا بیٹا فوت ہو جائے وہ کئی وقت نہیں کھانا کھاتی۔ کوئی طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ خامد بیوی سے روٹھ جائے بیوی کا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ بیٹا گم ہو جائے باپ کا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو یہ جو حزن ہے، غم، یہ کھانا چھڑوا دیتا ہے۔ کسی بزنس مین کو بڑا نقصان ہو جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو حزن انسان سے کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا خوف ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ دل میں آ جائے تو انسان سے گناہ کرنا چھڑوا دیتا ہے۔ یہ 100% پکی بات ہے کہ جس میں دل میں خوف خدا آ جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کا عذاب کتنا بڑا۔ جب وہ کوڑا پھینکتا ہے عذاب کا، اصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ این عاد و ثمود و اصحاب الرس وقرون بین ذلک کثیرا وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا۔ تو جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر اللہ ان کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ تو اگر انسان اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، مجھے اپنے خالق و مالک سے دور نہیں ہونا، مجھے گناہ نہیں کرنے، تو پھر انسان گناہوں کو آسانی سے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دل میں ایک کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے، جو کہا اس کو ماننا ہے۔ بلکہ اگر یہ خوف اور بڑھ جائے تو انسان گناہ کے خوف سے بعض مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی گناہ کے احتمال سے بھی گھبراتا ہے۔ گناہ سے تو گھبرانا ہی تھا، جہاں احتمال ہو گناہ کا اس جگہ سے بھی گھبراتا ہے۔ زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہو کر گزارنا، حتیٰ کہ گناہ کا شبہ ہو، شک ہو، وہاں سے بھی بچ جانا، اس کو تقوی اور ورع کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر اللہ عنہ کی روایت ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بھی بہت واضح ہے، حرام بھی بہت واضح ہے، ان کے درمیان میں کبھی کبھی شبہ والی چیز آ جاتی ہے۔ تو جو بندہ محتاط ہوگا وہ شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے گا۔
اور جو شبہ والی چیز کو کرنے کا عادی ہوگا تو وہ حرام کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط اسی میں کہ انسان شبہوں سے بھی بچے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سرخیل امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا ندعو 70 بابا من الحلال مخافت ان نقع فی باب من الحرام، کہ ہم حرام میں پڑنے کی وجہ سے 70 حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں حرام میں نہ پڑنا۔ اتنی احتیاط برتتے تھے کہ حرام کے خوف سے ہم 70 حلال دروازوں کو بھی بند کر دیتے تھے۔ اتنی احتیاط تھی ان حضرات کے اندر۔ چنانچہ طبرانی نے ابو ذر لانو سے یہ روایت نقل کی ہے کہ تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب نسب نہیں، اور پرہیز سے بہتر کوئی ورع نہیں۔ تو انسان پرہیز کرے، بچے ہر اس چیز سے جس کے بارے میں دل میں شبہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اور رب کریم نے یہ علامت کتنی آسان فرما دی کہ ہر بندہ عالم تو نہیں ہوتا، مفتی بھی نہیں ہوتا، اور مفتی ہر وقت پاس بھی نہیں ہوتے۔ تو شریعت نے کہا کہ جب کوئی ایسی صورتحال ہو سینے پہ ہاتھ رکھو، ما حاک فی صدرک، جو گناہ ہوگا نا تو تیرا دل دھڑکے گا اور تو چاہے گا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ تو جب کوئی ایسا کام کہ دل چاہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب کہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ کیا دین فطرت ہے، اور کتنی سمپل علامت بتا دی ہے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا عالم اور کیا جاہل، پہاڑ کی چوٹی پہ ہو یا زمین کی پستی پہ ہو، اس کو ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا۔ بھئی تمہیں شریعت کا اتنا پتہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن تم اپنے دل سے پوچھو، استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، مفتیوں سے نہیں پوچھ سکتے، دل سے پوچھو۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے، بندے کو آئینہ دکھا دیتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ تو اس لیے گناہوں سے انسان بچنے میں پوری ہمت صرف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کے اوپر ہے، علم افضل ہے عبادت سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عبادت بندوں کی صفت ہے اور علم اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی صفت کو بندوں کی صفات پر فضیلت حاصل ہے۔ مگر فرمایا وَمِلَاكُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ، اور تمہارے دین کا سیمنٹ وہ ورع ہے۔ ملاک کہتے ہیں دو اینٹوں کو جوڑنے والی چیز، گارا، سیمنٹ جو ملاتا ہے، کہ تمہارے دین کو جو مضبوط کرتی ہے چیز، اس کا نام تقوی اور ورع ہے۔ اب جس میں ورع نام کا نہ ہو، اس کا مطلب اس نے دیوار بنائی ہے بغیر اینٹوں کے، بغیر گارے اور بغیر سیمنٹ کے۔ کئی دفعہ ویسے بھی لوگ اینٹیں رکھ دیتے ہیں نا، اس دیوار کو بچہ بھی ہاتھ لگا دیتا ہے نا تو وہ دیوار نیچے آ گرتی۔ تو جس انسان کی زندگی میں تقوی نہیں، اس کے ایمان کی دیوار شیطان کے لیے گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ وہ ذرا کان میں پھونک مارتا ہے اور بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الورع فی دین اللہ تستکمل طاعت اللہ، کہ دین میں ورع یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کامل طریقے سے کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ لم یتقرب الی المتقربون بمثل الورع والزہد، کہ میرے مقرب میرے قرب کو پا نہیں سکتے اس قدر جتنا کہ وہ ورع اور زہد کے ذریعے سے پا سکتے۔ تو زہد اپناؤ یعنی دنیا کی لذات سے منہ موڑو، اور ورع احتیاط کرو شریعت کے اوپر چلنے میں۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورع تمام معاملات کی اصل ہے، خوشی میں شکر ادا کرنا یہ جنت لے جانے کی کنجی ہے، تنگ دستی میں صبر کرنا انسان کو جہنم سے بچا دیتا ہے، اور تواضع مومن کے لیے باعث عزت ہے۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الورع الخروج من کل شبہۃ ومحاسبۃ النفس فی کل طرفۃ عین، کہ ورع کہتے ہیں کہ ہر شبہ کے سچویشن سے نکل جاؤ اور اپنے نفس کی ہر لمحے نگہداشت کرتے رہو، اس کو ورع کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مثقال ذرۃ من الورع خیر من الف مثقال من الصوم والصلاۃ، ایک ذرہ تقوی کا ورع کا 1000 گنا صوم و صلات کو ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یوں سوچیں کہ انسان نیک اعمال کرنے میں اگر ایک چھٹانک محنت کرے تو گناہوں سے بچنے میں ایک من محنت کرے، زیادہ محنت کرے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل الاسلام کا مثل شجرۃ، اسلام کی مثال ایک درخت کی مانند ہے، فاصلها الشہادۃ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ کلمہ شہادت ہے، وثمرها